کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 22۔ امان گھر آیا تو سبھی اس کے منتظر تھے۔ اس نے ان کو تسلی و تشفیع دی کہ زمر خطرے میں بالکل نہیں ہے، تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ خود کمرے میں آ گیا۔ فجر ہونے میں ابھی تھوڑی ہی دیر تھی، اس لیے وہ سو کر نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈائری اٹھا لی، پھر سے پڑھنے لگا۔ وہاں اس لڑکی نے جانے کیسے اپنا حال دل لکھا ہوا تھا۔ وہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کی تمنا لا حاصل ہے، سو وہ اتنی ٹینشن نہ لے۔ یہ وقتی کشش ہے، سو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو سر پر سوار نہ کرو۔ اس سے وہ اتنا بے تکلف ہرگز نہیں تھا کہ وہ کچھ کر پاتا۔ کیسے سمجھاؤں اس کو؟ جیسے یہ کمزور پڑ رہی ہے، تو کل کو اس کے شوہر کو اگر علم ہو گیا تو یہ اپنا گھر تو برباد کرے گی ہی، ساتھ خاندان اور میرا نام بھی ڈبو دے گی۔ وہ بے تابی سے ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ چہرے پر تفکرات کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ دو ٹوک بات کہ مجھ سے کسی دل نوازی کی امید نہ رکھنا۔ اس کی نگاہ دوبارہ ڈائری پر گئی۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ اتنے عرصے بعد وہ پاکستان آیا تھا اور پہلی ہی رات انتہائی عجیب تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل دے۔ ایک بار دماغ میں خیال آتا کہ وہ اس کو سمجھائے، مگر اگلے ہی پل وہ اس خیال کو سختی سے جھٹک دیتا کہ ان دونوں کے درمیان جو ذرا سا بھرم کا پردہ ہے وہ چاک نہ ہو جائے۔ کیا مصیبت ہے! کاش میں نے رات کو یہ ڈائری دیکھی ہی نہ ہوتی تو اس وقت میں ان اندیکھی آگ میں نہ سلگ رہا ہوتا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ زمر گھر آ گئی تھی اور سب اس کی سیوا کر رہے تھے۔ امان اس کے سامنے دوبارہ نہیں گیا تھا۔ وہ شعوری طور پر اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لاشعوری طور پر اس کا شدت سے انتظار تھا۔ جیسے دل اور آنکھوں کو اس کو دیکھنے کی چاہ تھی، مگر دماغ شدت سے اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ اتنے زیادہ محبت کرنے والوں کے بیچ وہ تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ امان آ جائے، وہ فقط اس سے پوچھ لے کہ وہ کیسی ہے، تو وہ پل بھر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کچھ خواہشات ادھوری ہی رہیں تو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پایہ تکمیل تک پہنچنا ہمارے لیے ہی نہیں، ہم سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی لامحدود مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں۔ منت اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ وہ اس کی چھوٹے بچوں کی طرح خدمت کر رہی تھی۔ یار منت، میرا اب کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ کمزوری رہے گی تو تم پھر سے بیمار پڑ سکتی ہو۔ اس لیے خاموشی سے جو کچھ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تم خاموشی سے بس کھاتی رہو، اور یہ تو ہے بھی بہت مزیدار۔ منت نے محبت سے سمجھاتے ہوئے آخر میں لذیذ ہونے کا یقین دلا کر اس کو جیسے اس بات کا لالچ دیا تھا۔ زمر بس خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی محبت ہمیں کمزور کر دیتی ہے۔ وہ بس خاموشی سے پیتی رہی۔ یار بس، اب مجھے کڑوا لگ رہا ہے۔ زمر نے آدھا باؤل اس کی جانب بڑھایا۔ ہاں، بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے نا؟ انشاءاللہ شام تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ منت کی محبت قابل دید تھی۔ ابھی بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور زمر کی شادی اس کے بھائی سے ہو جائے، مگر شاید ایسا ہونا تقدیر میں لکھا تھا ہی نہیں۔ زمر، کیسی ہو اب؟ فریال نے کمرے میں آتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے بس سر کو جنبش دی۔ کاش وہ شخص بس ایک بار آ جائے، مجھے اس کو دیکھ کر سکون مل جائے۔ وہ کہہ نہ سکی تھی، مگر منت نے اس کی آنکھوں کی خواہش کو پڑھ لیا تھا۔ پتہ ہے، رات کو بھائی ہی تمہیں ہسپتال لے کر گئے تھے۔ منت نے جیسے لاشعوری طور پر اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی، اور اس اطلاع پر وہ واقعی چونکی تھی۔ ارے، کم از کم امان جیسے انسان سے اس بھلائی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بیچارے ساری رات نہیں سوئے، صبح ہی گھر آئے ہیں۔ منت نے اپنے تئیں پہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس وجہ سے وہ تمہاری عیادت کو نہ آ سکا، جانے کیوں، مگر زمر کو دل میں پھانس سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بس وہ منت کا دل رکھنے کو مسکرائی تھی، مگر کچھ کہہ نہ پائی تھی۔ وہ مسکرا کر وہاں سے اٹھ گئی اور امان اسے لاؤنج میں ہی نظر آ گیا تھا۔ بھائی، ایک بات کہوں آپ سے؟
منت کی سوالیہ مگر جانچتی نظروں نے اسے الرٹ کر دیا تھا۔ ہاں کہو، اجازت دیتے ہوئے اس نے سر کو جنبش دی تھی۔ آپ کو زمر کیا اتنی بری لگتی ہے کہ آپ اس کا حال ہی نہ پوچھیں جا کر؟ اس کو امان کا یہ سنگ دلی والا رویہ بہت برا لگا تھا۔ مجھے علم ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کافی کا مگ منہ سے لگاتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا تھا تو زمر کو بہت تاؤ چڑھا۔ پھر بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے، اخلاقی و سماجی اصول ہیں یہ۔ منت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو فوراً سے پہلے اخلاقیات پڑھا دے۔ امان نے انتہائی سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ وہ زمر کی فکر میں گھل رہی تھی اور اس سے واضح ہو رہا تھا کہ زمر اپنے اس راز میں اس کو بھی شامل کر چکی ہے۔ میرے پوچھنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ ماتھے پر 100 تنہا کے بل پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ منت نے جس انداز میں کہا تو وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہی منت تھی جو اس کے سامنے بولتی تک نہیں تھی، اور اب وہ اس کو فقط زمر کی وجہ سے دو بدو اور آنکھیں چار کے جواب دے رہی تھی، اور منت کا یہ انداز اس کو قطعاً نہیں بھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طبیعت درست کرتا، منت اس پر سے ایک ملامتی نظر نگاہ ڈالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے پیچھے امان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ قہر و غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وشما گھر آئی تو فکر و پریشانی سے اس کا سر درد کر رہا تھا۔ وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا رد عمل دے۔ زندگی عجیب و غریب انداز میں اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی کو بتا دے اور کم از کم اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ اس کی پریشانی عدیلہ نے بھانپ لی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی بے چینیوں کو جانچ رہی تھی، تبھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وشما نے چونکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شرافت سے بتا دو، تمہاری شکل چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ عدیلہ اس کو کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کمرہ بند کر کے بیٹھی تو اس کے شک پر یقین کی مہر ثبت ہو گئی، اسی لیے جوں ہی وہ نیچے آئی تو اس نے پہلا سوال یہی داغا تھا، عدیلہ آپی، آپ وعدہ کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی؟ اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رازدانہ انداز میں پوچھا تو عدیلہ ایک دم الرٹ ہوئی۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاتی، تم مجھے بتاؤ۔ عدیلہ نے اس کو یقین دلایا اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپی، ہماری جو ابرش ہے نا، وہ ارحان بھائی کو پسند کرتی ہے، بلکہ شدید محبت کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے۔ اس نے ارحان بھائی کو بتایا ہے مگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس کو۔ وہ دکھ سے بتاتی جہاں عدیلہ کو شوق کر گئی تھی، وہاں ہی لاؤنج کے دروازے کے باہر کھڑے ارحان کو ضبط کی انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ ابرش، اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری بہنوں کے سامنے تو مان رہنے دیتی میرا۔ غیظ و غضب سے اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ سختی سے لب کھینچ کر وہ انہی قدموں پر واپس چلا گیا تھا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ عدیلہ نے چونک کر حیرانی سے اس کو دیکھا۔ میں اس کے گھر گئی تھی نا اپنی میکسی کا دوپٹہ لینے، تو اس کی الماری میں سے اس کی ڈائری پڑی تھی، اس میں ارحان بھائی کی تصاویر بھی تھیں۔ وشما کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی ہی اسے ارحان دے دے، کیونکہ ابرش اس کی بہت لاڈلی کزن تھی، اسے ابرش سے بہت محبت تھی۔ بیچاری تب ہی اتنی بھجی بھجی تھی۔ عدیلہ کو رنج ہوا۔ ہاں نا، اچھا تم بھی کسی کو نہ بتانا، ایویں ہی ایشو بن جائے گا۔ عدیلہ کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل اب ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔